الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور ہم آج آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک روز اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، پھر نماز سے فارغ ہو کر یوں دعا کی، اے اللہ پاک میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم فرما۔ اس پر سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب تم نماز پڑھو تو فارغ ہونے کے بعد بیٹھ جاؤ، پھر اللہ پاک کی حمد کرو جیسی اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا، اللہ پاک کی حمد کی، پھر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود پڑھا۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے نمازی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے دعا کی تھی، حالانکہ دعا کرنے والے کا حق ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو وسیلے کے ساتھ کریں۔ درود پاک بھی ایک وسیلہ ہے، لہذا جب بھی دعا مانگے اول و آخر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، دعا کے اول آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود بھیجیے کہ درود اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ پاک اس سے برتر ہے کہ اول و آخر کو تو قبول فرمائے اور درمیان میں جو دعا مانگی گئی اسے رد کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دنیا کو دھتکار دیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ شربت ہاتھ میں لیا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ سسکیاں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دیر بعد جب آپ کی کیفیت کچھ سنبھلی تو ہم نے عرض کی، اے خلیفہ رسول، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی چیز کو دھتکار رہے ہیں، حالانکہ وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، آج جب پانی کی جگہ مجھے شربت پیش کیا گیا تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی یاد آ گئی، اور مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں دنیاوی آسائشوں کا شکار نہ ہو جاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اللہ پاک کا محبوب بنانے والا وصف ہے، اور الحمدللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر اچھے وصف میں کامل و اکمل ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مالک کونین ہے۔ رب کائنات نے دنیا و آخرت کے خزانے آپ کو عطا فرما دیے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی
اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا۔ غرض جو کچھ اللہ پاک کا ہے سب سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اختیار میں دیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا کی عیش و عشرت، یہاں کی فانی نعمتوں میں دل نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ دنیا سے کمال بے رغبتی رکھتے اور ہمیشہ دنیا کی نسبت آخرت ہی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس تکیے پر ٹیک لگائے کھردرے باندھ سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چارپائی پر کوئی بستر یا کپڑا نہیں تھا۔ جب سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چارپائی سے اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر باندھ کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کا یہ منظر دیکھ کر عاشق صادق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عاشق زار کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ بارگاہ الہی میں آپ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ کیسر و کسریٰ روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسریٰ تو دنیاوی نعمتوں میں عیش سے زندگی گزاریں اور آپ اللہ پاک کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے ہیں۔ عاشق زار کی تشویش سن کر سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی رکھتے تھے۔ یہاں کی فانی نعمتوں اور عیش و عشرت سے دور رہتے ہوئے کیسی سادہ اور زاہدانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجیے۔ اس حدیث پاک میں یہ کیسا پیارا اور نصیحت بھرا مدنی پھول ہے۔ سرکار اعظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ معلوم ہوا آقائے نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کاش ہم بھی یہ ذہن اپنائیں۔ دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے مگر کسی صورت بھی آخرت ہاتھ سے نہ جائے۔ ساری دنیا ملے پھر بھی غریب۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے ایک روز فرمایا، اگر کسی شخص کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے وہ پھر بھی غریب ہی رہے گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا فانی ہے، ایک روز سب فنا ہو جائے گا اور وہ مالدار خالی ہاتھ قبر میں اتر جائے گا۔ دنیا فانی، آخرت باقی ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ حقیقت ہے، دنیا فانی ہے، یہ جلد ہی فنا ہو جائے گی۔ یہاں جتنا بھی عیش کر لیں، جتنا بھی مال جمع کر لیں، آخر فنا کے گھاٹ اترنا ہی ہوگا، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہی ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں مگر افسوس دنیا، مال و دولت، یہاں کی فانی نعمتوں کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ کاش ہم دنیا کے بجائے آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سن لو بے شک دنیا منہ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ان دونوں کے طلبگار ہیں، تم دنیا کے طلبگار مت بننا، آخرت کے طلبگار بنو۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، کل عمل کا وقت نہیں، حساب کا دن ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دنیا سے کیا تعلق؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا سرور ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما ہیں اور آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے اس چٹائی پر کوئی بستر بچھا دیا کریں تاکہ آپ سکون سے آرام فرما ہو سکیں۔ یہ سن کر رحمت دارین مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے، ہم سب مسافر ہیں۔ یہ دنیا گویا بیچ صحرا میں ایک درخت ہے۔ مسافر آتے ہیں، کچھ دیر یہاں ٹھہرتے ہیں اور آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا کوئی مسافر راستے میں کسی مقام پر دل لگاتا ہے؟ ہم بھی زندگی میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم سفر پر ہوں، راستے میں کوئی بہت خوبصورت مقام آئے تو ہم نے وہیں دل لگا لیا ہو کہ بس اب گھر نہیں جانا، اب زندگی یہیں گزارنی ہے؟ یا راستے میں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے کسی ہوٹل پر رکے ہوں تو وہیں دل لگا بیٹھے ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مسافر دوران سفر بیسیوں خوبصورت مقامات دیکھتا ہے۔ بعض دفعہ ہوٹلوں وغیرہ میں رکتا ہے تو گھر کی نسبت زیادہ آرام محسوس کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ وہاں دل نہیں لگاتا، وہاں کی نعمتوں میں گم نہیں ہوتا، جلد ہی اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، ہم سب مسافر ہیں، کچھ عرصے کے لیے یہاں ٹھہرے ہیں، جلد ہی سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے۔ کاش ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ سونے چاندی کے پہاڑ ساتھ چلتے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی۔ اس نے جب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سادہ سا بستر مبارک دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ فوراً گئی، روئی کی بھرائی والا نرم و ملائم بستر بھجوایا۔ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے وہ بستر بچھا دیا۔ جب سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اس پر زہد کے پیکر مکی مدنی تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ بستر اسی خاتون کو لوٹا دو۔ خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔ زہد مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا اور دنیاوی مال و دولت کی کثرت یقیناً نقصان دہ ہے، مگر یاد رکھیے یہ ہر ایک کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، وہ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل میں اللہ پاک کی محبت رچ بس چکی ہو، جن کے دلوں میں اللہ پاک کی یاد، اس کی محبت کے سوا کچھ باقی ہی نہ ہو، ان پاکیزہ دل اولیاء کرام کو دنیا کی کثرت کچھ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ اکبر! یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب دنیا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ ارے جن کا قرین یعنی ساتھ کا شیطان بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، ان کو دنیا کا مال کیا نقصان پہنچائے گا؟ مگر زہد مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو باقاعدہ پیشکش کی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، دنیاوی خزانے بھی قبول کیجیے، آپ کے اخروی انعامات میں بھی بالکل کمی نہیں کی جائے گی، مگر قربان جائیے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دنیا سے کمال بے رغبتی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اس کے باوجود بھی دنیا کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہی عرض کیا، مولا یہ سب کچھ میرے لیے آخرت ہی میں جمع فرما دے۔ ایک ہم کمزور دل ہیں، ہماری آمدن کم ہو جائے تو شکوے کرنے لگتے ہیں، آمدن بڑھ جائے تو عیش و عشرت میں پڑھ کر نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں۔ ہمارے حق میں تو دنیا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، مگر پھر بھی ہم دنیا جمع کرنے کے چکروں میں ہی رہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پورا قرآن کریم تمام احادیث پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہمیں ہمارے رب کریم نے مال جمع کرنے، مال کی محبت میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمارا رزق تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہاں، ہمیں نیکیاں کر کے، عبادت و ریاضت کر کے آخرت کمانے کا حکم دیا گیا ہے، مگر افسوس ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ کاش زہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا صدقہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مبارک طرز زندگی مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن مسلسل نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دولت سرائے اقدس یعنی مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر ہی گزر کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر
لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 دن میں ایک بار کھانے کی پسند کا اظہار۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میرے لیے یہ پیش فرمایا کہ میرے واسطے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، مگر میں نے عرض کی، یا اللہ پاک، مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن میں بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف گریہ وزاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب کھاؤں تو تیرا شکر و حمد کروں۔ دنیا سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان کا رب کریم پیشکش فرمائے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ چاہیں تو آپ کے لیے مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی صد مرحبا۔ آپ نے سونے کے پہاڑ قبول کرنا تو دور کی بات، روزانہ کی ضرورت کا کھانا بھی طلب نہ فرمایا، بلکہ عرض کیا، مولا میں ایک دن کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، جب کھاؤں تو تیرا شکر کروں، جب بھوکا رہوں تو تیرے حضور گریہ وزاری کروں۔ ایک ہم ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس گئی ہے، کاش ہم بھی دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، کاش بس اللہ اور رسول کی محبت دل میں گھر کر جائے اور ہم بس مدینے کی یادوں میں ہی تڑپتے رہیں، فکر آخرت میں کھوئے رہیں، دنیا سے بس اپنی جائز ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی رضا والے کام کرتے کرتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جلووں میں سنہری جالیوں کے سامنے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔